السلام علیکم، میں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں 2-3 چیزوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع میں یہاں سے 1.5 مہینہ پہلے میں نے ڈالرائزیشن کے بارے میں بات کی تھی کہ ڈالر مافیا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے ڈالر بڑھانے کے اندر، اور پورے سٹے بازی ہو رہی ہے، ایکسپیکولیٹو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے جس میں بینک بھی ملوث ہیں، آپ کی فائنانس کے لوگ بھی ملوث ہیں، آپ کے اسٹیٹ بینک کے لوگ بھی ملوث ہیں، آپ کا ایک کرنسی ڈیلرز اس کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کچھ انویسٹر جن کے پاس فالتو پیسہ ہوتا ہے اور یہ سٹے بازی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ میری اگر آپ ڈالر کے بارے میں ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو نئے ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے ڈالر کو کہا کہ میں اس کو لاؤں گا نیچے، اس لیے لاؤں گا کہ یہ سٹے بازی ہو رہی ہے۔ میں بھی کہتا رہا کہ ڈالر کا حقیقی ریٹ نہیں ہے، میرے خیال انہوں نے اب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اس کا حقیقی ریٹ جو ہے 200 روپے سے کم ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حقیقی ریٹ جو ہے وہ 150 روپے سے بھی کم ہے۔ اگر پاکستان کا آپ پوٹینشیل دیکھیں، اکنامک پوٹینشیل دیکھیں، ہمارے یہاں 4 سیزن ہوتے ہیں، ہمارے یہاں 3 فصلیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ایک بڑی ایگریکلچر بیس ہے، انڈسٹریل بیس ہے، بزنس بیس ہے، ایک بڑی مڈل کلاس ہمارے یہاں موجود ہے۔ جو اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی آپ دیکھیں، ساری چیزوں کو دیکھیں تو صرف مسئلہ کیونکہ تھوڑا گڈ گورننس کا یہاں پر مسئلہ آتا ہے، تو وہ گڈ گورننس جس وقت بھی ہوگی، پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ اس ملک کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ 10 اور 15% گروتھ کا پوٹینشیل ہے جناب۔ اس میں میں آپ بالکل ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک کو اگر گڈ گورننس کے 20 سال مل جائیں اس ملک کو، تو یہ ملک دنیا کے پہلے 5، 7، 8 بڑے مالک جو اکنامک طور پر اکانومی جن کی بڑی ہے اس میں پاکستان آ سکتا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ بیڑا کوئی اٹھائے اور جیسے بھی ہے ایسے لوگوں کو لایا جائے جو کہ اس کا پوٹینشیل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آج 2-3 چیزیں، ایک تو بڑی اچھی یہ خبر ہے، ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا اور یہ 200 سے نیچے آئے گا، اور میرے خیال میں یہ 170-80 کے قریب کہیں ان حالات میں بھی ٹریڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو اس کو 150 سے بھی نیچے لایا جا سکتا ہے، پرووائڈڈ کے اندر اسپیکولیٹو نہ ہو۔ کچھ چیزیں حکومت کو اپنی کرنی پڑے گی، مثلا یہ ہے کہ بلا جواز جو فارن ٹرپس ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، اور ہم اگر کچھ عرصے کے لیے ہم عمرہ اور حج، عید اور زیارت وغیرہ ان چیزوں کو بھی تھوڑا کم کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک قرضئی ملک ہے، ویسے بھی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی، ہمیں کچھ ان پہ بھی پابندی تھوڑا بہت ان کو کٹیل کرنا پڑے گا، اور اس طرح کہ ہم اپنے جو بھی اخراجات ہیں ان کو کم کریں۔ اب میں جن چیزوں کی 2-3 اور چیزیں باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آج کل آڈیو لیز کے بارے میں کافی کچھ چل رہا ہے، اور یہ ایک بری بات یہ ہے کہ اس میں جو برا پہلو یہ ہے کہ ہماری پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی جو ہے وہ بھی بریچ ہوئی ہے، اور وہاں پر اس قسم کا کام ہو رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، ابھی تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، تحقیقات ہو تو شاید یہ مسئلہ سامنے آ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن جس قسم کی جو ویڈیوز آڈیوز آ رہی ہیں، جس میں ابھی ریسنٹلی آئی ہیں، وہ خاص طور پر سائفر کے حوالے سے جو کچھ آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف بڑا غلط ایک معاملہ ہوا، بڑا شرمناک معاملہ ہوا ہے، کیونکہ اس قسم کے معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کو استعمال کرنا اور خارجہ پالیسی کے اس میں کرنا۔ آپ دیکھیے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے کہ ہم امریکہ یا ویسٹ سے جہاں سے ہمارا بڑا ٹریڈ سرپلس آتا ہے، ہماری ایک بہت بڑی ریمیٹنس آتی ہے وہاں سے، ہمارے بہت سے اکنامک مفادات ہیں اس کے علاوہ وہاں سے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہم ایک غلط بیانہ لے کے چل پڑیں، تو یہ ہمارے تمام سیاسی لیڈروں کو بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ سیاست کو سیاست تک رکھیں، اس کو کسی صورت میں بھی اس کو خارجہ پالیسی میں یا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر اس کو استعمال نہ کریں، اس سے ملک کی بدنامی ہوتی، پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کے سامنے بورس جانسن ہے، انگلینڈ کا جو وزیر اعظم ہے، ابھی ریسنٹلی اس کو ہٹایا اس طرح گیا کہ اس کے خلاف اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، تو اس نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ ریزائن کر جائے، اس نے ریزائن کر دیا، لیکن اس کے بعد اس نے کسی قسم کا کوئی نیا بیانیہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چلا گیا اور دوسری قیادت آ گئی، ملک کے اندر کوئی بحران نہیں آیا، کوئی بھونچال نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی ایسی صورتحال کریٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، سیاست میں ہوتی ہیں، ایک پارٹی آتی ہے پھر نکل جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، تو ہوتا رہتا ہے، اس طرح کا ہمیں پارٹ آف گیم لینا چاہیے، لیکن اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔
سیاست میں ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح سیلاب آیا ہے، سیلابی کیفیت اب ملک کے اندر ہے، آپ کا ساؤتھ پنجاب، آپ کا بلوچستان، آپ کا سندھ، یہ سارے پراونسز جو ہیں یہاں پر بڑے برے حالات ہیں۔ ہمیں دیکھا جائے کے پی میں بھی، کے پی کا بھی جو نارتھ کا ایریا ہے، سوات اور کلام، اس علاقے میں کافی تباہی آئی ہے، یہ خان کے علاقے میں بھی نظر آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی اس میں کوتاہیاں کیا ہیں، کیا ڈیم نہ بننے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈیم بنا کے کور کر سکتے تھے۔ اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو وہ سندھ دریا کے اندر پانی کا فلو کم ہوتا۔ تو ابھی آپ کو معلوم ہے جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں وہاں پانی اس لیے بھی نہیں نکل سکا، ایک بہت وجہ سے کہ سندھ دریا بہت بھرا ہوا تھا اور وہ پانی جو ہے وہاں ڈسچارج نہیں ہو رہا تھا، اس کے اندر آؤٹ لیٹ اس میں نہیں جا رہی تھی اس کی وجہ سے کئی دن پانی پڑا رہا اور پانی کا فلو وہاں پر بہت بن گیا، بیک اس نے سلیش مارا، بسیاں ڈوب گئیں، لوگ ڈوب گئے، بڑا نقصان ہوا۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایک پورے نیشنل اینگل سے یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ یہ اب یہ نعرہ جو سندھ کے اندر چل رہا تھا کہ کالا باغ ڈیم وہ ہمیں ہمارے تباہ کرے گا، وہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہ بننے کی وجہ سے یہ تباہی آئی، بہت ساری جگہوں کے اوپر ہوئی۔ بلوچستان میں بھی اسی طریقے ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے تھے، وہ پانی ہم آئندہ جو آگے ہمیں فصلوں کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پھر یہی شارٹیج ہو جائے گی جب تو پانی کی، تو آپ کے سامنے ہوگا کہ پھر کہیں گے کہ جناب ہمیں پانی اور دو۔ تو یہ وہ سارے مسائل حل ہو سکتے تھے، ہم ڈوبنے سے بھی بچ سکتے تھے، اس فالتو پانی کو استعمال بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ کرنے کے بجائے ہم اس پانی میں جو کہ ہم فصلوں کے لیے خوش موسم میں استعمال کرتے اس میں ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں نیشنل سوچ کی اہمیت دے، میں سمجھتا ہوں۔ بس آج کا میرا یہی پیغام ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آئندہ بھی آپ کو اس قسم کی ویڈیو جس میں کوئی مقصد ہوگا وہ آپ کی طرف آئیں گی۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔